شاہ صاحب، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور اس خوشی کی وجہ سے مجھے رونا بھی آتا ہے کہ یہاں تمام مسالک کے سادات کو یکجا کر کے آپ نے حضور کے سید کائنات کے بیٹے ہونے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اور جاتے ہوئے جو ہمارے شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، شاہ صاحب کا ماتھا چوم کے مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس دور کے اندر جو ناصبیت جو سب سے زیادہ ہمارے سادات کے اندر ہے وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے منہ پر زوردار تماچا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تادیر اسی طرح ایک ہی پرچم کے نیچے قائم و دائم رکھے۔ وہ ایک شعر ہماری اصل نسبت ہی کربلا سے ہے، ہم ہیں ہی کربلا والے اور سید ہوتے ہی کربلا والے۔ ایک مختصر سا واقعہ، میں بلوچستان گیا تھا، وہاں ایک اسسٹنٹ کمشنر مجھ سے ملنے آ گیا، سوشل میڈیا پہ کہیں مجھے دیکھا تھا۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ اہل بیت کا ذکر کبھی کبھی کر لیتے ہیں اور سادات کے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں ایک جگہ وہاں نوکری کے سلسلے میں لوگوں سے انٹرویو لے رہا تھا تو ایک مولانا صاحب آ گئے، بڑے خوبصورت چہرے والے، کہنے لگے کہ میں سید ہوں اور میں اس مسجد کا امام ہوں، مجھے پاس کر دیجئے تاکہ میری نوکری لگ جائے۔ تو وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب تو باشعور آدمی تھے جس طرح یہ بیٹے میں، اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سے سید ہے، کون سے امام کی اولاد ہے؟ وہ کہنے لگے میں امام ابو حنیفہ کی اولاد ہوں۔ یعنی میری بات کا مقصد یہ، خدا کی قسم اس منبر نے سادات کو اتنی جہالت میں رکھا ہے اور اس انداز سے رکھا ہے، اگر ہم کربلا کا نام لیتے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کا نام لے کر ہم پر فتوے لگا کر ہمیں خاموش کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم سادہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے۔ نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، نبی کا جو بھی پتا ہے وہ اب حسین سے ہے۔ ناظرین، میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں اور دل بھی کرتا ہے کہ ہم بولتے رہیں، البتہ کفو سیدہ کے حوالے سے میں نے ہر مسلک کے سید کے پیر پکڑے ہیں، میں نے ہر مسلک کے سید کا داڑھی پکڑ کے کہا خدا کی قسم اگر ہم سادات نے اس بے غیرتی کو نہیں روکا تو 50 سال کے اندر سیادت تباہ ہو جائے گی۔ اس ملائزم نے سادات کو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کا لفظ دے کر خاموش کر دیا ہے۔ سادات کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا، حالانکہ ان لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر تم نے شعائر اللہ کی تعظیم کی تو اصل تقویٰ ہے، اور وہ سادات شعائر اللہ میں شامل ہے۔ ناظرین، اس لیے میں آپ تمام علماء سے ایک گزارش کروں گا کہ ہم نے اگر سربراہ بنانا ہے تو کسی سید کو بنانا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک شاہ صاحب نے کہا اگر ہم نے اپنا مقتدا بنانا ہے تو ایک سید کو بنانا ہے، اگر ہم نے فتویٰ لینا ہے تو ایک سید سے لینا ہے۔ ہم نے غیر سید سے فتویٰ نہیں لیا جس نے ہمارے آبا و اجداد پر بھی کفر کے فتوے لگائے، جس نے حضور علیہ السلام کے ابوین کریمین کو معاف نہیں کیا۔ آج ہم اپنی نسب کے لیے ان سے فتوے مانگے، کیا ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے پھر سے گزارش کرتا ہوں خدا را سادات اکٹھے ہو جائیں۔ میں شانگلہ کا رہنے والا ہوں، خدا کی قسم وہ حسیادت مٹ چکی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ 500 گھروں کے اندر میں اکیلا ایک نوجوان ہوں جو مجھے پتا ہے کہ ہم 12 ائمہ اہل بیت کی اولاد میں سے۔ میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم 50 کے قریب علماء ہے، کسی سے پتہ کرو تم کس امام کی اولاد میں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو شیعوں کی اولاد ہے، یہ تو شیعوں کے امام ہے۔ کہاں تک پہنچایا ہمیں اس ملائزم نے؟ کب تک ہم ان کی گود میں بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ہم اس ملا کے؟ آج میں نے ایک مولانا صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں فلانا مولوی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے بدبخت تم سید ہو، جس مولوی نے ہماری نسل کشی کی ہے، جس مولوی نے کفر سیدہ کی باتیں منبر رسول پر کی ہے، جس نے ہماری حرمت کو پامال کیا ہے، آج تو اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ تیرے اندر وہ حیدر کرار کا خون مٹ چکا ہے۔ اور ایک آخری بات، جو ہمیں فرقواریت میں تقسیم کرے گا، میں یہ بات ہر جگہ کہنا چاہتا ہوں،
جو ہمیں شیعہ سنی میں تقسیم کر کے ہمیں خاموش کرانا چاہتا ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور دشمن کا کام ہے ہم سادات کو سب سے پہلے ہمارے ساتھ لڑایا جاتا ہے۔ میں اپنے علاقے میں اگر بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میرے گریبان کو پکڑنے والے ہمارے سید ہوتے ہیں۔ میں کس کو رہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس لیے ہم تمام سادات نے ان جیسے بزرگوں کے سائے تلے رہ کر شاہ صاحب اشعار کی اور بولنے کی اور ضرورت نہیں ہے، میری ایک جان ہے، میری ایک جان ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وعدہ کر کے کہتا ہوں کہ میری جان سادات کی عصمت کے لیے، سادات کی بلندی کے لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ جب بھی مجھے بلائیں گے میں ہر موڑ پر، ہر محاذ پر ان ناصبین کے لیے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، بولنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ تو ہم ڈرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کون ہے، تو سادات کے اندر یہ سارے شعر ہیں، لیکن ان میں بعض جوان ہمارے گوبر شعر ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے حسین فاطمی صاحب اور دوسرے ہمارے شاہ صاحب ہیں۔ میں 2-3 باتیں کروں گا۔ جتنی ہماری عمریں ہیں اس سے زیادہ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگوں کے تجربے ہیں۔ البتہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں سادات کی، خصوصاً اولاد علی کی اور اولاد فاطمہ کی فضائل نظر آتی ہے اور آپ نے آج تک بیان نہیں کی اپنے منبر پہ، تو سوچو آپ نے سیادت کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری بات، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کف و سیدہ ہے، جو حرمت سادات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں بذات خود اگر سوشل میڈیا پہ میری تصویر کو یہ دیکھتا ہے تو سمجھو میں ہر فرقے کے پاس گیا ہوں، ہر مسلک کے سادات کے پاس گیا ہوں، اس لیے کہ سب سے پہلے میں سید ہوں، اس کے بعد دیوبندی ہوں، اس کے بعد بریلوی ہوں، اس کے بعد شیعہ ہوں۔ یاد رکھو، جو ہمیں فرقوں میں تقسیم کرے گا وہ سادات کی صورت میں سادات کا دشمن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج تک ہم تمام علماء کرام کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن جس مولوی نے ملائزم کی صورت میں سادات کی حرمت کو پامال کیا، اس کے لیے ہمارے دل کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ہمارے دل تا قیامت صاف نہیں ہوں گے۔ احترام ہر ایک کا کرتے ہیں، ہم سید ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور سید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا غم اپنے سر پہ لینا، لیکن یاد رکھو ملائزم سے ہم نے نکلنا ہے۔ جو مولوی منبر رسول پر بیٹھ کر سادات کو تقسیم کرنے کی ناپاک حرکت کرتے ہیں وہ ہماری نسل دشمن ہے۔ میں اپنے علاقوں میں پرسوں گیا، خیری بات کرتا ہوں، پرسوں میں گیا سیلاب زدہ لوگوں سے ملاقات کے لیے، خدا کی قسم وہاں سادات کے نام شیر خان، گل نصیب خان، گل خان ہے۔ ملا صاحب نے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارے نام میں سید اور شاہ آتا ہے، یہ تمہاری نسلی نام ہے۔ ہم کس کو روئے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اصل میں خیبر پختونخوا میں جہاں سادات، خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں سادات ہیں، کوئی بھی نہیں جانتے کہ سید کیا ہوتا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا سے بولتے ہیں اصل تقویٰ ہے۔ ابے بھائی جان، ہمارے پاس علماء کی کمی ہے، کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس چہروں کی کمی ہے؟ نہیں ہے، ہمارے پاس کمال و اسباب کی کمی ہے۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر دور کی ایک کربلا ہوتی ہے جہاں میں ظلم آج کی کربل کی جو میں سہ نہیں سکتا، مسعود ہوئے نسل شہی کربلا کی باطل کو سردار بھی حق ہے نہیں سکتا۔ میں تمام سادات سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے سب سے پہلے ان سادات کے اندر معرفت اہل بیت پیدا کریں، ان کو اپنے آباء و اجداد کا تعارف کروائے، اس کے بعد سادات کی تنظیموں میں ان کو منظم کیا جائے۔ والسلام بہت اچھی کوئی 12 تو کوئی